حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے، اور یہ ایک معزز خاندان سے تھے۔ ان کے والد ابو سفیان وہ رئیس تھے، سردار تھے، اور سردار کے بیٹے ہیں آپ کا نسب یہ ہے معاویہ جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں، معاویہ بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور عبد مناف پر آپ کا نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المومنین بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ یہ ایک لقب ہے جو علماء نے آپ کو دیا ہے، اور احتراماً یہ کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور آپ کے اسلام لانے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں حضرت معاویہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے اور مشرکین نے آپ کو جانے نہیں دیا اور صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس موقع پر فرماتے ایمان میرے دل میں موجود تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا تھا، لیکن آپ نے اس وقت اپنے ایمان کو ظاہر نہیں فرمایا گھر والوں کی وجہ سے، اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے اپنا ایمان ظاہر فرمایا، اور آپ کے والد ابو سفیان بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، آپ کی والدہ حضرت ہند وہ بھی مسلمان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جو بھی داخل ہوا وہ امن میں ہے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ اعزاز آپ نے ان کو دیا۔ آپ کے والد ابو سفیان جس وقت مسلمان ہوئے اس وقت 70 سال ان کی عمر تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے بھی کفار سے قتال کی اجازت دیجیے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں شریک ہوئے، 70 سال کی عمر۔ طائف کا محاصرہ ہوا، اس میں بھی شریک ہوئے، اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے الاصابہ میں کہ ایک تیر آیا دشمن کی طرف سے، ابو سفیان کی آنکھ میں لگا، آنکھ ضائع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے فرمایا ابو سفیان میں دعا کروں تو تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر تم چاہو تو اس کو ایسے ہی رہنے دو، اس کا بدلہ تمہیں جنت میں ملے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے جنت چاہیے۔ یہ ابو سفیان ہے، اور ان کی والدہ ہند وہ مسلمان ہوئی، تو فرمایا اے اللہ کے رسول اسلام سے پہلے سچے لوگ تھے وہ، فرمایا اسلام سے پہلے آپ کا خیمہ سب سے برا مجھے لگتا تھا تمام خیموں میں، اور اسلام کے بعد آپ کا خیمہ سارے خیموں میں مجھے اچھا لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، ابو سفیان فرمایا میرا بیٹا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ حضرت معاویہ ان 17 لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے، فنون حرب میں آپ ماہر تھے، آپ ایک بہادر شخصیت تھے، وجیح تھے، بردبار تھے۔ اللہ نے آپ کو بڑا وقار، بڑا رعب، بڑی وجاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی میں ان کو شامل فرمایا، جو وحی لکھتے تھے اس ٹیم میں آپ شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتے تھے، اس لیے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد تھا، اور آپ نے فرمایا دعائیں دی، اے اللہ اللہم اجعل معاویۃ ہادیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا، مہدی بنا، خود بھی ہدایت یافتہ ہو، ان کے ذریعے ہدایت دے۔ فرمایا اے اللہ علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب،
اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم دے، عذاب سے ان کو بچا۔ وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، شہروں میں جگہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ اشارہ فرما دیا تھا کہ تمہیں حکومت ملے گی، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں حکومت ملے تو لوگوں کا خیال رکھنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غزوہ حنین میں شریک ہوئے، تبوک میں بھی شریک ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت معاویہ وہ مانعین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان سے جو مقابلہ ہوا اس میں بھی حضرت معاویہ شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو شام میں فتوحات ہوئی۔ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ کمانڈر تھے، ان کی ماتحتی میں حضرت معاویہ نے جہاد کیا، بڑے بڑے شہر فتح کیے۔ جب ان کا انتقال ہوا بڑے بھائی کا تو حضرت عمر نے چھوٹے بھائی حضرت معاویہ کو گورنر بنا دیا، آپ نے اور علاقے فتح کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی آپ کو گورنر اسی شام پر رکھا۔ حضرت ابو بکر کا آپ پر اعتماد، حضرت عمر کا آپ پر اعتماد، حضرت عثمان کا آپ پر اعتماد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اعتماد، آپ کی شان کیا ہے؟ تو بھائی میں تو یہ کہتا ہوں صحابی کی شان یہ ہے کہ صحابی ہونا ہی سب سے بڑا شان ہے، اس سے بڑی اور شان کیا ہوگی؟